الحمد لله وكفى عباده الذين اصطفى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. 15واں پارہ سورہ الکہف، آیت مبارکہ 22. الفاظ شریفہ کے معنی سیقولون، ان قریب وہ کہیں گے، سین ان قریب جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں سون. یقولون وہ کہیں گے، ثلاثہ تین، یعنی کہف والوں کی تعداد 3 تھی. رابعہم کلبہم، ان کا چوتھا ان کا کتا. 3 وہ اور 1 کتا. وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، خمسۃ 5، سادسہم کلبہم، چھٹا ان کا کتا. اب اللہ پاک ان دونوں قولوں پر تبصرہ فرماتے ہیں. رجمم بالغیب، رجم پتھر پھینکنا، بالغیب بن دیکھے. اب پتھر مارنا ہو تو جہاں مارنا اس کو دیکھ کے مارتے ہیں یا ویسے پھینکتے ہیں؟ اگر ویسے پھینک دے تو وہ کوئی اور بات ہے، وہ بچوں کا کھیل ہے. نشانہ تو تب ہے جب اس کو دیکھے. اور رجمم بالغیب، بن دیکھے پھینکنا ہے. وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور وہ کہتے ہیں 7 اور 8واں ان کا کتا ہے. قُل رَّبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ، کہہ دیجئے میرے رب زیادہ جانتے ہیں ان کی تعداد کو، ان کی گنتی کو. ما يعلمهم الا قلیل، نہیں جانتے ان کو مگر بہت تھوڑے لوگ. قلیل بہت تھوڑے لوگ. فلا تمار فیہم، پس آپ ان میں جھگڑا نہ کرو. الا مراء ظاہرا، مگر سرسری بحث. ولا تستفت فیہم منہم احدا، استفتاء ہوتا ہے پوچھنا، فتویٰ لینا تو کہتے ہیں استفتاء. اس نے فتویٰ طلب کیا. اور نہ پوچھئے اور نہ فیصلہ مانگیے ان میں کہ ان کے بارے میں، منہم ان سے، احدا کسی ایک سے. بامحاورہ ترجمہ، ان قریب وہ کہیں گے 3 ہیں، چوتھا ان کا کتا ہے. اور وہ کہیں گے 5 ہیں، چھٹا ان کا کتا ہے. بن دیکھے پتھر پھینکنا ہے ان کا. بن دیکھے پتھر پھینکنا ہے. اور وہ کہتے ہیں 7 اور 8واں ان کا کتا. کہہ دیجئے میرے رب ان کی گنتی کو زیادہ جانتے ہیں، انہیں نہیں جانتے مگر بہت تھوڑے لوگ. پس آپ ان کے بارے میں بحث نہ کیجیے مگر سرسری بات، اور آپ ان کے بارے میں ان میں سے کسی ایک سے فیصلہ طلب نہ فرمائیے. اس آیت کریمہ میں کتنی باتیں ہیں رب العالمین ہی بہتر جانتے. کچھ باتیں جو سمجھ میں آ رہی ہیں ایک ایک کر کے
اللہ کی توفیق سے عرض کر کے عاجزانہ کوشش کرتا ہوں. پہلی بات، کہف والوں کا قصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے لوگوں میں معروف تھا، اہل کتاب میں، مشرکوں میں، لیکن ان کی معلومات درست نہ تھی. جو کسی کے گمان میں یا سنی سنائی بات کچی پکی، وہ سب غلط ملت تھی، ملی جلی تھی. اس لیے تو اللہ مالک نے فرمایا کہ کچھ یہ کہتے ہیں، کچھ یہ کہتے ہیں، کچھ یہ کہتے ہیں. ان کے بارے میں بات ان کے درمیان جانی گئی تھی کہ نہیں جانی گئی تھی؟ جانی گئی تھی. اس لیے تو انہوں نے مختلف رائے قائم کی، لیکن عام باتیں وہ جو بیان کرتے تھے وہ حق سے، سچائی سے، حقیقت سے دور تھے. کچھ نے کہا کہ 3 اور چوتھا کتا، کچھ نے کہا 5 اور 6واں کتا. اللہ تعالیٰ نے ان دونوں قولوں کی خوبصورت انداز میں تردید فرما دی. رجمًا بالغیب، یہ پتھر پھینکنا ہے بغیر دیکھے. اب جو پتھر بغیر دیکھے پھینکا جائے گا، نشانے پہ اس کا لگنا عام طور پر تو نہیں ہوگا. تیسرا قول فرمایا کہ وہ 7 اور 8واں ان کا کتا، اور اس کے بارے میں فرمایا کہہ دیجئے میرے رب ان کی تعداد کو زیادہ جانتے ہیں. حضرات مفسرین نے بیان کیا کہ اس میں اشارہ ہے کہ یہ بات درست ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان سے یہ ثابت ہے، اور بہت سے اہل علم سے، کہ ان کی تعداد 7 اور 8واں ان کا کتا تھا. یہی تیسرا قول. بعض لوگوں نے اصحاب کہف کے نام لکھے ہیں قرآن کریم سے، اور کسی ثابت شدہ حدیث سے اس بات کا وجود نہیں ہے. کچھ لوگ ان کے ناموں کے ساتھ تعویذ بناتے ہیں، کوئی ثبوت نہیں. کچھ لوگ ان کے ناموں کے ساتھ یا لگاتے ہیں، حرف ندا، یہ شرک ہے. اب فوت شدہ کے لیے پکارنا یہ غلط ہے، شرک ہے. اور یہ ساری صورتیں ان کا دین سے، حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بارے میں طرز عمل اختیار کرنے کے حوالے سے 2 باتوں کی تلقین کی گئی، اور وہ تلقین حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، اور پوری امت کے لیے، پوری زندگی کے لیے اس میں ضابطہ، گفتگو کا، بحث کا ایک ضابطہ بھی عطا فرمایا. پہلی بات یہ فرمائی کہ ان کے بارے میں سرسری سی بات کرو، سرسری سی بحث کرو، لمبی ڈسکشن، فائدہ کیا ہے اس سے؟ جو بات حق ہے آپ تک اللہ کی طرف سے پہنچائے گی، بتلا دو بس. اب تفصیلات، جزیات، اس کی اجازت نہیں. فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا، ان کے بارے میں نہ بحث کرو مگر سرسری. اور جتنی باتیں جن پر بہت لمبی چوڑی گفت و شنید ہوتی ہے،
اس سے اس بحث کے کرنے والے کو کیا ملتا؟ بیکار ہے اس کے لیے۔ اور ایک اور ضابطہ معاملات کے حوالے سے یہ دیا، وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا۔ جب یہ لوگ ان کے بارے میں یقینی معلومات نہیں رکھتے تو ان سے کیوں پوچھا جائے؟ دیکھیے روزمرہ زندگی میں اس میں ہم سب کے لیے بڑے خیر اور نفع کی بات ہے، اور ان سے ان کے بارے میں کسی ایک سے نہ پوچھیے۔ کیا مطلب؟ جو بات میں سمجھا ہوں، جب کسی چیز کے بارے میں معلومات لینی ہو تو کس سے لیتے ہیں؟ اہل اختصاص سے۔ یہ قرآن کریم میں یہ اصول مل رہا ہے۔ جس کا اس شعبے سے تعلق نہیں، اب کسی نے چھت ڈالنا ہے، آدھی کا سریا لگائے یا 5 سوتر کا یا 3 سوتر کا، ڈاکٹر صاحب کے پاس آ جائے تو کیا اس کا بیڑا غرقی کریں گے؟ انہوں نے کیا بتایا؟ ان کا کیا تعلق ہے 5 سوتر اور 3 اور 4 سے؟ ہاں اگر کسی کا تجربہ ہے تو وہ الگ سے بات ہے۔ اب کوئی آرکیٹیکٹ کے پاس جائے اور کہیں یہ مسئلہ سمجھا دو وراثت کا، تو کیا فائدہ دے گا؟ اصل میں ابتدا جہالت کی تو اس کے پاس جانے والے کی ہے۔ اس سے سوال کرنا چاہیے جس کے بارے میں اپنے علم کے مطابق یہ خبر ہو کہ اس بارے میں اس کی معلومات مجھ سے زیادہ، جس کو پتہ ہی نہیں اس سے جا کے پوچھنا تو گمراہی کے دروازے پر تو خود دستک دے رہا ہے۔ آپ گمراہی میرا بیڑا غرق کر۔ قرآن کریم میں پوچھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ 2 مقامات میرے ساتھ دیکھ لیجیے۔ 14واں پارہ سورہ النحل آیت شریفہ 43، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ کس سے پوچھو؟ اہل الذکر، جاننے والے ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں تو اس سے پوچھ رہا ہے تو بیڑا غرق کی کرے گا۔ کسی باہر صحرا میں ہے، کھلی جگہ میں ہے، آدمی کو اس علاقے کا پتہ ہی نہیں، گزرتا وہ دیکھا، کہتا ہے میری رہنمائی کرے، تو ایسی کرے گا کہ بس نکلے ہی نہ اس ویران جگہ۔ سورہ الانبیاء 17واں پارہ بھی دیکھ لیجیے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اہل ذکر سے پوچھو۔ اور افسوسناک بات یہ ہے یونس صاحب جی، دین کے ٹھیکیدار بہت سے ایسے ہیں سرے سے قرآن شریف کی تلاوت بھی نہیں کر سکتے۔ ایسے واقعات ہیں، ان سے کہا گیا چلو قرآن پاک کی تلاوت کرو، نہیں کی۔ اردو یا انگریزی ٹرانسلیشن پڑے ہوئے ہیں اور بہت بڑے اسلامی اسکالر ہیں۔ تو ایسا اسلامی اسکالر اپنا جنازہ ہی نکالے گا؟ دین تو انشاءاللہ ہے اور رہے گا، اور یہ عام ہے۔ اور وہ کہتے ہیں دیکھو جی اتنا بڑا اسکالر آدمی، مولوی صاحب بیچارے کو کیا پتا ہے؟ آدمی کا کسی شعبہ میں بڑا ہونا اس کا معنی یہ نہیں وہ ہر شعبہ میں بڑا۔ اہل کتاب مشرک جو زمانہ جو غیر مسلمان تھے، جو بھی، یہی اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اہل کہف کا قصہ لوگوں کے پاس تھا لیکن درست نہیں تھا۔ یہی ہے جو مثال ہم پڑھ رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے 3 تعداد اور چوتھا کتا، کوئی کہہ رہا ہے 4 تعداد 5 تعداد اور چھٹا کتا، اور کوئی کہہ رہا ہے 7 اور 8واں کتا۔
بات ان کی ہے معاشرے میں لیکن صحیح نہیں. مقصد کیا کہ ان کی بنیاد حقیقت پر نہیں. تو جس کو اپنی بنیاد حقیقت پر نہیں اس کے ساتھ خواہ اس کو بھی خراب کرنا ہے، اپنے آپ کو بھی کرنا. اگلی آیت کریمہ الفاظ شریفہ کے معنی پہلے سماعت فرما لیجیے. وَلَا تَقُولَنَّ، وَلَا نہ تَقُولَنَّ، آپ بالکل نہ کہیے. نون مشددہ ہے، اس میں معنی بالکل کا یہ ضرور کا آتا ہے. وَلَا تَقُولَنَّ، اور آپ بالکل نہ کہیے لِشَيْءٍ، کسی چیز کے لیے، انی یقیناً میں فاعل کرنے والا ہوں، ذالک وہ، غدن کل، الا مگر، ان یشاء اللہ یہ کہ چاہیں اللہ تعالی. واذکر ربک، اور اپنے رب کو یاد کیجئے، اذا نسیت جب آپ بھول جائیں، وقل اور کہیے، عسا قریب ہے، ان یہدینی ربی یہ کہ ہدایت دیں میرے رب، اقرب من ھذا رشدا اس سے زیادہ قریب ہو ہدایت سے. بامحاورہ ترجمہ، اور آپ کسی چیز سے، اور آپ کسی چیز کے لیے یہ نہ کہیے یقیناً میں اسے کل کرنے والا ہوں، مگر یہ کہ اللہ تعالی چاہیں. اور اپنے رب کو یاد کیجئے جب آپ بھول جائیں، اور کہیے قریب ہے کہ میرے رب مجھے ہدایت دیں اس بات کے لیے جو اس سے زیادہ ہدایت کے قریب ہو. انشاءاللہ اسی مقام سے پڑھا جائے گا، آئندہ سبق میں اسی مقام سے پڑھا جائے گا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واتباعہ الی یوم الدین.